اچھا، آپ کسی ایسے بزنس کی کامیابی کا تصور کر سکتے ہیں جس کے اندر اس کی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ نہ کیا جا رہا ہو؟ یعنی کہ کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو، کوئی کھاتے ہی نہ بنے ہوں، یہ بھی نہ معلوم ہو کہ کتنا مال خریدا، یہ بھی نہ معلوم ہو کتنا بیچا، یہ بھی نہ کبھی دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بزنس اس طرح سے کام کر رہا ہو جس میں ریکارڈ کیپنگ نہ ہو رہی ہو، جس میں کھاتے نہ بنائے جا رہے ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بزنس بہت دیر تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی آواز آئی ہے کہ آپ بھی وہی سمجھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بزنس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو۔ تو پھر بزنس میں اگر ہم نے بزنس کرنا ہے تو حساب کتاب تو ہوگا۔ تو بزنس میں عزیزان من حساب کتاب کرنے کے طریقے کو اکاؤنٹنگ کہتے ہیں، اور اکاؤنٹنگ بھی ہمارے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے فائنینشیل مینجمنٹ میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے، اور اکاؤنٹنگ اور بزنس کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ لینگویج آف دا بزنس ہے، یعنی اگر آپ سمجھیں کہ کوئی بزنس آپ سے بات کرے یا بزنس کبھی آپ سے بات چیت کرے گا تو وہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں آپ سے بات چیت کرے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کیا مال خرچ ہوا، وہ آپ کو بتائے گا کیا بنایا، کیا بیچا، کیا کمایا یا کیا گنوایا۔ تو یاد رکھیے، جو اکاؤنٹنگ ہے اس کا ایک بزنس کے اندر بہت اہم رول ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہے، آپ کی فیوچر پلاننگ ہے، آپ کی لیگل کمپلائنس ہے، ان سب میں اکاؤنٹنگ کا بہت اہم رول ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے اکاؤنٹنگ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہم اکاؤنٹنگ کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے جناب؟ ہم کہیں گے کہ اکاؤنٹنگ از دا پروسیس آف ریکارڈنگ، سمرائزنگ، اینالائزنگ اینڈ رپورٹنگ فائنینشیل ٹرانزیکشنز آف آ بزنس۔ میں نے کیا بولا؟ یہاں پر ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ ہم نے کہا پروسیس آف ریکارڈنگ، سمرائزنگ، اینالائزنگ اینڈ رپورٹنگ۔ اب آپ دیکھیے ریکارڈنگ کس چیز کی؟ جو بھی ٹرانزیکشنز آپ نے کی ہیں، چاہے آپ نے بزنس میں سرمایہ لگایا ہے آپ اس کی ریکارڈ کریں گے، آپ نے اس لگائے ہوئے سرمایے سے چیزیں خریدی ہیں اس کی آپ ریکارڈنگ کریں گے، آپ نے چیزیں بنا کر بیچی ہیں اس کی آپ ریکارڈنگ کریں گے۔ اچھا، ریکارڈنگز ہر ٹرانزیکشن جو ہوگی اس کی آپ ایک ریکارڈنگ کریں گے، آپ ایک کیش بک بنائیں گے، آپ جرنل بنائیں گے، ایک اس جرنل میں جرنل انٹریز کریں گے، ایک کھاتہ ہوگا جس میں آپ کی انٹریز ہوں گی۔ اس کے بعد ان انٹریز کو آپ سمرائز کریں گے، اس کی سمری بنائیں گے، آپ ایک ٹرائل بیلنس بنائیں گے، اس کے بعد آپ انالیسس کریں گے، اور پھر آپ رپورٹس بنائیں گے، مختلف فائنینشیل رپورٹس آپ بنائیں گے۔ تو یہ سارے کام جو آپ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک ضابطے کے تحت کچھ اصولوں کے تحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ میں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ بتانا اور پڑھانا میری ابھی ہمارے کورس کا سکوپ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ ضرور پڑھاتا، مگر ان کا ذکر کرنا اور آپ کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ اکاؤنٹنگ کو سیکھیں اگر آپ بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، یہ میری بہرحال ذمہ داری ہے۔ تو آپ کو یہ کلیئر ہوا اکاؤنٹنگ کہ پروسیس آف ریکارڈنگ، سمرائزنگ، اینالائزنگ اینڈ رپورٹنگ فائنینشیل ٹرانزیکشنز آف اے بزنس، اس کو اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں چونکہ خود ایک بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو جس روز میں نے سائنس کی کلاس کو چھوڑ کے بزنس اسکول میں داخلہ لیا تو جو پہلا سبق مجھے سکھایا گیا اس سبق کا نام تھا دا کانسیپٹ آف سیپریٹ اینٹی۔ سیپریٹ اینٹی کے کانسیپٹ یہ ہم نے اکاؤنٹنگ میں ہی پڑھا۔ یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے جب بھی بزنس کرنا ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ اور بزنس دو الگ اینٹیز ہیں، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اور بزنس کو ایک نہیں سمجھنا بلکہ دو سمجھنا ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم، یعنی آپ جو کچھ بھی بزنس میں لگائیں گے اس کو ریکارڈ کریں،
آپ بزنس سے جو کچھ بھی لیں گے اس کو ریکارڈ کریں، اور ایسے ریکارڈ کریں کہ آپ کسی شخص کو دے رہے ہیں اور کسی شخص سے لے رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ دن کے آخر میں آپ یہ معلوم کر سکیں کہ بزنس نامی شخص نے کیا کمایا ہے اور کیا گنوایا ہے. تو آپ بھی، اور اکاؤنٹنگ کی جو پوری عمارت ہوتی ہے نا، وہ آن دا کانسیپٹ آف سیپریٹ اینٹی پہ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ بڑا شاندار کانسیپٹ ہے، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کے اندر اکاؤنٹنگ کیوں ضروری ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے ریکارڈ کیپنگ کے لیے، یعنی تاکہ آپ اپنی انکم، اپنے ایکسپنسز، اپنے ایسٹس اور اپنی لائبلٹیز جو ہیں ان کا ریکارڈ رکھ سکیں. اب آپ مجھے کہیں گے کہ ان سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاؤ گے. تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں. انکم اصل میں وہ پروسیڈز ہیں جو آپ کو بزنس کی پروڈکٹس اور سروسز سیل کر کے حاصل ہوتی ہیں. ایکسپنسز اصل میں وہ لاگتیں اور خرچے ہیں جو بزنس میں پروڈکٹس بنانے میں اور اس کو چلانے میں لگتے ہیں. اور ایسٹس وہ اثاثے ہیں، جس طرح فرنیچر ہے، مشینز ہیں، بلڈنگز ہیں، جو کہ بزنس میں ہم بناتے ہیں تاکہ بزنس چلایا جا سکے. اور لائبلٹیز وہ ذمہ داریاں ہیں وہ جو ہم نے لوگوں کو ادا کرنی ہوتی ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ گڈ، بہت اچھی بات ہو گئی. اچھا، اب آئیں دوسری جو بزنس کا امپورٹنس ہے وہ ہے فائنینشیل انالیسس. پھر بزنس نہ صرف انکم، ایکسپنسز، ایسٹ، لائبلٹیز ریکارڈ کرتا ہے، بلکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری فائنینشیل پرفارمنس کیا ہے، ہم نے پروفٹ کمایا کہ ہمیں لاس ہوا. پھر رپورٹنگ ہے. جو اکاؤنٹنگ ہے وہ بزنس کو فائنینشیل رپورٹس دیتی ہے، جیسے کہ انکم سٹیٹمنٹ ہے جس کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ بیلنس شیٹ ہے جس میں جو ہماری انکم سٹیٹمنٹ ہے نا اس کے اندر ہم آمدن اور اخراجات ریکارڈ کرتے ہیں. جو ہماری بیلنس شیٹ ہے نا اس میں ہم اپنی ایسٹس، لائبلٹیز اور آنرز ایکویٹی کا خیال رکھتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کی دونوں طرفیں بیلنس ہونی چاہیے. اسی طرح ایک کیش بک بھی ہوتی ہے جس میں ہم کیش کے آنے جانے کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اس کو کیش فلو سٹیٹمنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے. پھر بجٹنگ ہے. اکاؤنٹنگ سے ہم بجٹس بناتے ہیں بزنس کے آنے والی ایسٹیمیٹڈ سپینڈنگز کے حوالے سے. پھر ڈیسیژن میکنگ میں جو بھی ہمارا اکاؤنٹنگ ڈیٹا ہمیں فراہم کرتی ہے، پرائسنگ کرنی ہے، ہائرنگ کرنی ہے، انویسٹمنٹس کرنی ہے، وہ اکاؤنٹنگ سٹیٹمنٹس کی بیس پہ ہم ڈیسیژنس کرتے ہیں. پھر ٹیکس کا کمپلائنس ہے. گورنمنٹ نے جو ہمارے اوپر ٹیکس کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے اس کا بھی ہم حساب کتاب یہیں سے کرتے ہیں. پھر جو ہمارے انویسٹرز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ہمارے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کی ٹرانسپیرنسی کی بیس کے اوپر ہی طے ہوتے ہیں. اچھا، اب ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے کہ جو اکاؤنٹنگ ہے کیا وہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ قسم کی ہوتی ہے؟ تو اکاؤنٹنگ نا مختلف قسم کی ہوتی ہے عزیزان من. ایک فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے بہت سادہ، جس کے اندر آپ اپنی جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جو آپ کی انکم، ایکسپنسز ہیں، ایسٹس، لائبلٹیز کو دیکھا جاتا ہے. پھر آپ کی مینیجیریل اکاؤنٹنگ ہے. ظاہر ہے اس کا نام ظاہر کر رہا ہے کہ یہ آپ مینیجیریل پرپزز کے لیے اس اکاؤنٹنگ کو مینٹین کرتے ہیں. اس میں آپ کا انٹرنل انالیسز ہوتا ہے بزنس کی پلاننگ اور ڈیسیژن میکنگ کے لیے. اچھا، پھر کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے جو کہ پیورلی آپ کی پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جس میں ہم اپنی کاسٹنگ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے فیکٹری اوور ہیڈز ہیں، ہماری لیبر کی کاسٹ ہے، ہماری مٹیریل کی کاسٹ ہے، تو یہ سب چیزیں کاسٹ اکاؤنٹنگ میں آتی ہیں. پھر آپ کی ٹیکس اکاؤنٹنگ ہے جس کے اندر آپ اپنی جو انکم اینڈ ایکسپنسز ہے اس کو اس طرح سے آرگنائز کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی ٹیکس لائبلٹی کو کیلکولیٹ کر سکیں. پھر آڈیٹنگ بھی اکاؤنٹنگ کا حصہ سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ اصل میں ایک انڈیپینڈنٹ ریویو ہوتا ہے آپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا، ریکارڈز کا، تاکہ ایکوریسی کو ڈٹرمن کیا جا سکے. پھر ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹنگ کے اندر کون کون سی کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں. تو آپ کی جو بڑی فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں اس میں انکم سٹیٹمنٹ ہے، میں نے ابھی بتایا، جس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہماری انکم، ہمارے ایکسپینڈیچرز کیا ہیں اور بچا کیا ہے، پروفٹ اینڈ لاس کیا ہے. ہماری بیلنس شیٹ ہے جس میں ہم اپنے ایسٹس، اثاثوں کو، کیش، نان کیش کو ریکارڈ کرتے ہیں، فکسڈ کو ریکارڈ کرتے ہیں، اپنی لائبلٹیز شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم کو ریکارڈ کرتے ہیں، آنرز ایکویٹی کو ریکارڈ کرتے ہیں. اور جو بیلنس شیٹ ہے
اس میں آپ کے ایسٹ سائڈ کو ہمیشہ آنرز ایکویٹی اور لائبلٹی سائڈ کے برابر ہونا چاہیے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی بیلنس شیٹ اصل میں نا اسٹیٹمنٹ آف سورسز اینڈ ریسورسز ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے سورسز اینڈ ریسورسز کو آپ نے اس حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے. اچھا، اب جو آپ کی سائڈ ہوتی ہے لائبلٹی اور آنرز ایکویٹی سائڈ، وہ آپ کے سورسز ہوتے ہیں، اور ایسٹ سائڈ آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں. پھر آپ کی کیش فلو سٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ کیش کے ان اور آؤٹ فلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کی ایکویٹی سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو شیئر ہولڈرز کی ایکویٹی ہے وہ کیا ہے. اچھا، اب ہم جاتے جاتے یہ بھی ضرور دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر اکاؤنٹنگ کو چلانے کے لیے ٹولز اینڈ سافٹ ویئرس کون سے استعمال ہوتے ہیں. کوئک بکس ہے، زیرو ہے، سیپ ہے، ٹیلی ہے، مائکروسافٹ ایکسل ہے، پیچ ٹری ہے، نیٹ سوٹ ہے، اور دوسرے بہت ساری لوکل پروڈکٹس ہیں جو کہ ڈیجیٹل وے میں اکاؤنٹنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اچھا، ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ یہ دیکھنا کہ جو اکاؤنٹنگ اور بزنس سکسیس ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ سے فائنینشیل ڈسپلن آتا ہے، آپ کے انویسٹرز اور لینڈرز کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کو اسٹریٹجک پلاننگ اور سسٹینیبل گروتھ میں مدد ملتی ہے، آپ فراڈ اور مس یوز آف فنڈس کو روک سکتے ہیں، پھر آپ نے لاز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ کمپلائنس آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ان جو سیریز آف ماڈیولز تھے فائنینس کے حوالے سے، اس میں آپ کو یہ ضرور کلیئر ہوا ہوگا کہ فائنینس کا ایک بزنس کے اندر کیا رول ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.